بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد ہند کا شہباز جرنیل۔ پیش لفظ: غازی بابا شہید رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کے ایک قابل فخر اور قابل رشک جرنیل تھے، جنہوں نے ہندوستان کے غرور کو کئی مرتبہ خاک میں ملایا اور اپنے جگر کے لہو سے جرأت و شجاعت، قربانی و ایثار کی وہ لازوال داستان رقم کی جسے زمانہ مدتوں یاد رکھے گا۔ جب میں ان کی زندگی پر نظر دوڑاتی ہوں تو ان کی سعادت مندی پر رشک کرتی ہوں۔ ہاں، یقیناً وہ قابل رشک زندگی گزار گئے۔ انہوں نے اپنی کڑیل جوانی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دی، بالآخر سعادت والی موت کو گلے لگا کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ میرے دل میں یہ خواہش مچل رہی تھی کہ اسلام کے اس جواں مرد مجاہد کی جذبوں کو تازگی اور ایمان کو جلا بخشنے والی داستان کو تحریر میں لایا جائے۔ دل چاہتا تھا کہ کوئی صاحب قلم اس موضوع پر قلم اٹھائے، لیکن ایک عرصہ گزرنے کے باوجود کسی نے بھی اس عظیم مجاہد کی ایمان افروز زندگی کے بارے میں قلم نہیں اٹھایا تو دل میں کڑھن پیدا ہوئی۔ چنانچہ میں نے اس عظیم ہستی کے تذکرے پر خود ہی قلم اٹھانے کی جسارت کر ڈالی۔ میں نہ تو منصفہ ہوں اور نہ ہی کوئی ادیبہ۔ میرے جیسے نااہل اور کم علم انسان کے لیے غازی بابا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے پر قلم اٹھانا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن ان کی قربانیوں اور محبت نے مجھے اس چیز پر مجبور کر دیا۔ تقریباً 3 سال قبل جب ان کی جدائی کا زخم بالکل ہرا تھا، میں نے طویل محنت کے بعد خون جگر سے ان کی داستان حیات تحریر کرنے کی سعی کی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ مسودہ حوادث زمانہ کی نظر ہو گیا۔ چونکہ اس کی نقل میرے پاس موجود نہ تھی، اس لیے تحریر ضائع ہونے پر بہت صدمہ ہوا اور دل کے ساتھ ساتھ ہمت بھی ٹوٹ گئی۔ چنانچہ کافی عرصہ قلم اٹھانے کی ہمت نہ ہو سکی۔ ماہنامہ بناتے عائشہ وقتاً فوقتاً ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ مضامین شائع ہوتے رہے، البتہ ضمیر کی خلش بدستور موجود رہی۔ دل کہہ رہا تھا کہ ان شہیدوں کا ہم پر حق ہے، بلا شبہ یہی لوگ قوم کا سرمایہ اور فخر ہوتے ہیں۔ اس لیے غازی بابا شہید اور ان گمنام شہیدوں کی قربانیوں کو دنیا کے سامنے لانا چاہیے، جنہوں نے اپنے گرم لہو سے شجر اسلام کی آبیاری کی۔ لکھنے کا دل تو کرتا تھا، لیکن ہر بار کم علمی اور کم ہمتی آڑے آ جاتی تھی، کیونکہ یہ کام نہ صرف مشکل اور محنت طلب تھا بلکہ میرے لیے صبر آزما بھی۔ بہرحال احباب کے اصرار، خصوصاً ابو محمد کی ترغیب دینے پر میں نے اس موضوع پر ایک بار پھر قلم اٹھایا۔ قارئین سے گزارش ہے کہ وہ میرے لیے دعا فرمائیں اور یہ کہ اللہ رب العزت میری محنت کو قبول فرما کر میرا حشر بھی شہداء کے ساتھ کر دیں اور اس کتاب کو قبول فرمائیں اور اسے امت مسلمہ کی بیداری کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ میری پوری کوشش تھی کہ یہ کتاب میری آپ بیتی نہ بننے پائے۔ میں چاہتی تھی کہ داستان جہاد ہند کے شہباز جرنیل یعنی غازی بابا شہید کی ذات سے شروع ہو اور انہی پر ختم ہو جائے، لیکن چونکہ میں نے صرف وہی حالات و واقعات بیان کیے جو میری موجودگی میں رونما ہوئے اور جن کی میں چشمدید گواہ ہوں، اس وجہ سے کتاب میں میری سرگزشت بھی کچھ زیادہ شامل ہو گئی ہے۔ قارئین سے گزارش ہے کہ اس کا مطلب خود نمائی نہ لیا جائے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ مجھے لکھنے کا ہنر نہیں آتا۔ میں کائنات کی سب سے حقیر اور گنہگار انسان ہوں۔ میرے دامن میں اس عظیم مجاہد کی رفاقت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے صرف اس غرض سے یہ داستان تحریر کی کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اور ان شہیدوں کی برکت سے مجھے بھی بخش دیں۔ اس کتاب میں میری کوشش تھی کہ غازی بابا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی داستان حیات، عسکری کارروائیاں، اخلاص و کردار، غرض ہر پہلو کو اجاگر کیا جائے، لیکن میرے جیسے کم علم اور معمولی انسان کے لیے یہ سب ممکن نہ ہوا۔ میں صحیح معنوں میں ان کا حق ادا نہیں کر سکی،
غزوہ ہند میں جوانی کے 9 سال گزارنے والے اس جرنیل کا ہر پہلو اپنے اندر ایک داستان رکھتا ہے۔ میرے قلم میں وہ طاقت کہاں کہ ان کی وہ داستان عظیمت بیان کر سکے۔ میں صرف یہ کہوں گی کہ کردار و گفتار کا غازی بابا شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم تھا، میرے تصور سے بھی عظیم۔ انہیں قیامت تک میرا سلام پہنچتا رہے۔ تو نے فرعون کی طاقت کا بھرم توڑ دیا، میرے شہید تیری جرت تیری عظمت کو سلام۔